گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں زمانے کا، محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں، کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں، دوزخ سے بچا لینا، منظور دعا میری اے نور خدا کرنا، منظور دعا میری اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن رمضان اسپیشل، اور میں ہوں بلال کتب، اور یہ سارے بچے جن کا آپ کلام آج سنیں گے اور جن کا سن رہے تھے، یہ سارے ایف ایس سی میڈیکل پری میڈیکل سے لے کے چھٹی یا ساتویں کلاس سے، ساتویں میں پڑھتی بیٹا، چھٹی کلاس تک کے طالب علم ہیں، سب سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے مستقبل میں خدا نہ کرے کہ آپ کو کبھی بھی ہسپتال جانے کی ضرورت پیش آئے، لیکن آپ ان کی شکلیں جو ہیں وہ انشاءاللہ پاکستان کے لاہور کے ہاسپٹلز میں دیکھیں گے۔ یہ مستقبل کے ڈاکٹرز جو کہ یہ نعتیں جب پڑھ رہے ہوں، جس کا معیار امجد صابری نے قائم کیا ہو، اس کا مطلب ہے کہ قوم جو ہے وہ صحیح راستے پہ چل رہی ہے۔ آج ہم ایک گفتگو کرنا چاہتے ہیں ایک ڈاکٹر صاحب سے، جو کہ میں پہلے ایک اور بات آپ سے عرض کر دوں، ایک اس کا پس منظر اور پیش منظر آپ کو پیش کر دوں۔ حضور السلام علیکم جناب علی، جناب چشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ چشتی صاحب، حضرت ابو ہریرہ جو ہیں، ان کی والدہ جو تھیں وہ بھی اسلام لے کر نہیں آئی تھیں، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بلا کہتی تھی، بہت برا بلا کہتی تھی، بہت برا بلا کہتی تھی۔ ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس میری اب بس ہو گئی ہے، اب میں اور نہیں سن سکتا، یا تو دعا کیجئے کہ کوئی دعا کیجئے کچھ ایسا ہو جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہاتھ اٹھایا اور اس کی والدہ کے لیے دعا کی،
اب دیکھیے جب آپ جاتے ہیں مرشد کے پاس, آپ کہتے ہیں دعا کریں, مرشد نے دعا کی تو بس بیٹھ جاتے ہیں نا وہاں پہ, دعا میں شامل ہوتے ہیں, نیاز مند ہوتے ہیں وہاں پہ. اب حضرت ابو ہریرہ کا ذرا مزاج دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے, ابھی دعا کر رہے تھے, میری ماں کا ذکر آیا تو میں گھر کی طرف الٹے پاؤں بھاگا دیکھنے کے لیے کہ رسول جو دعا مانگ رہے ہیں یہ پوری ہوگی اور کب ہوگی اور کتنی ہوگی. انہی قدموں پہ گھر گئے, گھر کا دروازہ کھٹکایا تو دروازہ بند تھا. زور زور سے دروازے کو آواز دی, ماں کو آواز دی. اندر سے کافی دیر کے بعد آواز آئی ماں نے کہا ابو ہریرہ ذرا ابھی صبر کرو. کہا ماں کیوں دروازہ نہیں کھول رہی؟ انہوں نے کہا میں ذرا غسل کر رہی ہوں, غسل کے بعد کرنا ہے میں نے وضو, اور اس کے بعد تو یہیں کھڑا ہو تیرے ساتھ, میں نے تیرے محمد کے پاس جانا ہے اور وہاں جا کے آج میں نے کلمے کو پڑھنا ہے. یہ کام ہوتا ہے جناب مرشد کا. یہ معجزات نہیں ہے, یہ دعاؤں کا اثر اور تاثر ہوتا ہے. بہت عرصہ پہلے اگر آپ دیکھیں تو ایک لاہور کے اندر کلچر ڈیولپ ہوا تھا کہ بہت سے مرشد جو تھے وہ ہر جگہ پہ آپ کو ملا کرتے تھے. آج کل کیونکہ علماء کرام کا زور بہت زیادہ ہو گیا تو مرشدین جو ہیں وہ ذرا تھوڑے سے نیچے دب گئے ہیں. لاہور شہر میں دعا کے لیے آپ کو بہت سے لوگ ملتے تھے. واصف صاحب بیٹھا کرتے تھے, لوگ اشفاق صاحب کے پاس چلے جاتے تھے, کہیں بھی چلے جاتے تھے. پھر ایک دور آیا کہ لاہور میں بڑا زیادہ اس بات کو پروموٹ ہم نے کرنا شروع کر دیا کہ ایک ریسرچ ہم نے نئی گوگل پہ پڑھی کہ ایک جاپنیز سائنٹسٹ ہے اور اس نے تقریباً کافی سال پانی کے اوپر ریسرچ کی. اور ریسرچ اس نے کیا کی, وہ جن لوگوں کو جو ان مسلکوں سے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ دعا کا اور دم کا شاید اثر نہ ہوتا ہو, یہ ان کے لیے خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں. اس نے پانی لیا اور زمزم کا پانی بھی لیا اور سادہ پانی بھی لیا, اور پانیوں کی اس نے کیٹیگریز بنا دی جس طرح لیبارٹری کے اندر بناتی ہیں, اور ہر کیٹیگری آف واٹر کو اس نے مختلف آوازیں سنائی. مثال کے طور پہ ایک پانی ایسا تھا جس کو کہ اس نے سنسکرت میں اوم سنایا, اوم کا لفظ جو تھا وہ بار بار وہ سن رہا تھا. دوسرا پانی جو تھا وہ کسی اور زبان میں سن رہا تھا, تیسرا کسی اور میں, چوتھا کسی اور میں. ایک پانی اس میں سے ایسا بھی تھا جو کہ قرآن کو سن رہا تھا, قرآن کو سن رہا تھا. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے؟ زمزم جو ہے وہ آواز کو سنتا ہے. اب یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت سی تصویریں ایسی ہیں جو کہ جیومیٹریکل پیٹرن میں, مثال کے طور پہ یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ جیومیٹریکل پیٹرن میں ایک باقاعدہ پیٹرن بنا ہوا ہے. یہ فروزن پانی ہے, یہ جیسے کہ نا کرسٹلز آف واٹر جو ہے نا یہ فروزن ہے. کیوں فروزن ہے؟ کیونکہ ان کے اوپر اللہ کا کلام پڑھا گیا ہے. اب غور کیجئے, جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو پانیوں کا کرسٹل جو ہے وہ بالکل اس طرح کی شیپ لے لیتا ہے جس طرح وہ ہم دوربین دیکھا کرتے تھے اور اس میں وہ جیومیٹری کے پیٹرن بنا کرتے تھے. اور جن پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا ان کے جیومیٹریکل پیٹرنز نہیں بنے ہیں, لیکن جن پہ اللہ کا نام لیا گیا ان کے جیومیٹریکل پیٹرنز بنے ہیں. اس میں کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں ہے. یہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ مذہب سے دور تھا, لیکن یہ ریسرچ کرنے کے لیے اس نے مسلمانوں کی جو خدمت کی. آج اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. اگر آپ لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن حکیم صرف تعلیم کی کتاب ہے, بالکل ہے. علم کی کتاب ہے, بالکل ہے. ضابطہ حیات ہے, بالکل ہے. لیکن ایک اور لیول بھی ہوتا ہے, ہر چیز کے لیول ایک اور لیول بھی ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ اگر آپ تلاوت باقاعدگی سے سنتے ہیں تو گھر میں بے وجہ برکت ہو جاتی ہے, بے وجہ لڑائی نہیں ہوتی, بے وجہ رزق بڑھ جاتا ہے. ایسا صرف نہیں ہوتا, لوگ بیماری سے صحت کی طرف آ جاتے ہیں اگر قرآن سنیں. ہمارے ساتھ جناب انتہائی محترم ڈاکٹر محمد جاوید احمد صاحب جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, میرا خیال ہے اگر وہ پروفیسر نہیں بن گئے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بن جائیں گے, کہ یہ باقاعدہ ڈاکٹر ہیں, میڈیکل ڈاکٹر ہیں, اور ان کے تجربے میں یہ ساری چیز جو آئی وہ کیسے آئی اور کون سی سورہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد لوگوں کے سنجیدہ علاج جن کا سائنٹیفک جواب نہیں تھا وہ ٹھیک کیسے ہوئے. ڈاکٹر جاوید صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جاوید صاحب. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول. خیریت سے ہیں آپ صاحب؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا کرم فضل. اچھا ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی میڈیکل اسپیشلائزیشن کیا ہے؟ میں نے جی FCPS میڈیسن اور MRCP UK کیا ہوا ہے.
اور ویسے میں اچھا ساری زندگی 30 سال میرا زیادہ تجربہ جو ہے وہ انٹینسو کیئر آئی سی یو سی سی یو کیئر جسے آپ کہتے ہیں یا کارڈک سرجری آئی سی یو 10 سال کرتا رہا ہوں. تو نیشنلی بھی انٹرنیشنلی بھی ماشاء میں اللہ نے سے. آئی سی یوز میں زیادہ کام کیا ہے. آج کل میڈیکل یونٹ میں اور جو سمز ہے سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز وہاں میڈیکل اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا بھی ہوں اور پوسٹ گریجویٹس جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں ٹرین کرتا ہوں. تو میڈیسن از مائی فیلڈ اسپیشلائزیشن ماشاء اللہ. اینڈ ڈاکٹر صاحب انٹینسو کیئر. میں یہ بات آپ کے منہ سے اس لیے کروانا چاہ رہا تھا کہ کہیں یہ نہ لگے کہ آپ کو ڈاکٹر ہم نے ایسے ہی کہہ دیا آپ نے سری لنکا سے یا کہ کینٹی سے کوئی ڈگری نہ لی ہو. یہ ٹھکے ہوئے ڈاکٹر تو ایک طرف ہیں لیکن جو لوگ جو ہیں وہ آئی سی یو میں کام کرتے ہیں وہ زیادہ ٹھکے ہوئے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی جو ابلٹی ٹو ڈائگنوز تھنک اینڈ فور کاسٹ ہوتی ہے وہ عام ایک ڈاکٹر سے یقیناً کہیں زیادہ ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے سورہ رحمان سے لوگوں کا علاج شروع کیا, یہ آپ نے بھی سیکھا, اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو لاہور میں کچھ دہائیاں پہلے صفدر شاہ صاحب ہوتے تھے, وہ انہوں نے کام شروع کیا, اور اگر مجھے ٹھیک کیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو صفدر بابا جی شاہ صاحب سید کو عام صفدر علی طور پہ بخاری جو عام بالکل فہم ٹھیک کہہ لوگ رہے جو ہیں. ہیں وہ ان کو پیر کاکی کہا کرتے تھے اور کاکی تاڑ کے نام سے ان کو بلایا کرتے تھے. ظاہر ہے تذلیل کا نام ہے, میں ان کو زندگی میں کئی دفعہ ملا ہوں. وہ علاج کرتے تھے بنیادی طور پہ موسیقی سے اور دھمال سے, کیونکہ ہمارے مفتی صاحبان کو یہ چیز قبول نہیں تھی, اس لیے وہ مذہبی حلقے میں ذرا تھوڑے سے کم سمجھے جاتے تھے, اسی لیے ان کا نام بھی ایک تذلیلانہ رکھا تھا. لیکن خدمت کرتے تھے, اور خدمت بھی ان خواتینوں کی یا ان لوگوں کی جو کہ معاشرے میں اس جگہ رہتے تھے جس جگہ ہم آج کل فوڈ سٹریٹ دیکھ رہے ہیں, اور اس زمانے میں بھی وہاں پہ پھجے کے پائے آج بھی شاید ہوں گے وہاں پہ بڑے مشہور ہوا کرتے تھے, لوگ جانے کو ناپسند کرتے تھے. وہاں دین پھیلانے کے لیے لوگوں کا علاج کرانے کے لیے جاتے تھے. شریف النفس انسان تھا. ڈاکٹر صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں, انہوں نے ہی ابتدا کی اور شاید آپ نے بھی انہی سے سیکھا. جی بالکل بالکل, میں انہیں بابا جی کہتا ہوں. اور بابا جی سید صفدر علی بخاری یا مخدوم سید صفدر علی بخاری, آپ نے بالکل ان کا سارا مینو ٹھیک انٹروڈکشن کرایا ہے. اور آپ خود بھی سید ہیں, وہ بھی نجیب الطرفین سید تھے, اور وہ سب چھوڑ چھاڑ کے وہاں ہیرا منڈی یا بدنام زمانہ جو جگہ تھا وہاں آ گئے. اور گھر والے سمجھتے تھے مجذوب ہو گئے ہیں یا ذہنی کوئی بات ان کی پھنس گئی ہے, لیکن انتہائی خاموشی سے اور ملامت کے رنگ میں رہتے ہوئے انہوں نے وہاں 300 سے زائد بچیوں کی نہ صرف وہاں سے شادیاں کروائیں, بلکہ وہ آج بھی اپنے گھروں میں سے ایک بھی واپس نہیں گئی, اپنے گھروں میں جو ہے وہ عزت کی زندگی گزار بہت رہی زندہ ہیں. باد. اور وہ گلی ہی اجڑ گئی بلکہ, اور پاکستان فلم انڈسٹری کا سارا ٹرینڈ چینج ہو گیا, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ یہاں سے جو ہے اس کی پنیری یہاں سے جاتی تھی یا نرسری میں نے اجاڑ دی ہے, اور آگے اب جو اللہ کو منظور, جو میرے ذمہ تھا میں نے کیا ہے, جو میری مقدور تھا کوشش تھی. اللہ تعالیٰ شاہ اور صاحب کی قبر کو اس کے منور بعد کرے جب اور وہ آسان ادھر کرے اور آئے ٹھنڈا کرے. شاہ جی یہ شرفا میں, علاج, طریقہ علاج مجھے بتائیے پہلے تو, تھیوری میں یہ طریقہ علاج ہے کیا؟ یہ طریقہ علاج یہ ہے کہ کسی بھی بیماری, بدبختی, نحوست, جادو ٹونا جو لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پہ جادو ہو گیا یا جن آ گیا یا کوئی بھی اثرات یا کسی بھی قسم کی ان کی معاشرتی یا سماجی الجھنیں ہیں جس میں ان کے لیے ڈیڈ اینڈ آ گیا ہے, وہ مایوس ہونے کی بجائے وہ قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آواز میں جو انہوں نے سورہ رحمان کی بغیر ترجمے کی قرات کی ہے, بہت ٹھہر ٹھہر کے alrahman.com سے وہ فری ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی, دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے نام سے. اس میں قصیدہ بردہ شریف بھی ویسے ہے, لیکن اس وقت ہم سورہ رحمان پہ بات کر رہے ہیں. تو وہ صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے جو مریض ہے یا جس کا مسئلہ ہے, یا سارے گھر والے بھی, اور 12 سال سے چھوٹے بچے نہیں, ان سے بڑے ان کے والدین بھی اگر بچوں کا مسئلہ ہے, وہ آنکھیں بند کر کے اسے دل کی کانوں سے سنیں گے, توجہ اور یکسوئی کے ساتھ, جیسے کہ قرآن سننے کا حکم بھی ہے. اور پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں گے, 20-21 منٹ کی قرات ہے. جب وہ ختم ہو جائے آنکھیں کھولیں اور وہی پانی لے کر دوبارہ آنکھیں بند کریں, اور اپنے دل میں ڈوب کر جتنے شدید پیار سے اپنے خیال میں, اپنے احساس میں 3 بار اللہ 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 اپنے دل میں 3 بار اس کے ذاتی نام سے اس کو پکاریں گے, آنکھیں بند رکھیں گے, اور وہ پانی بھی 3 سانسوں میں پی جائیں گے. شفا من جانب اللہ ہے. یہ 1 ہفتہ بلا ناغہ صبح دوپہر شام کوئی کر لے, کسی مذہب سے, کسی نسل سے, کسی زبان سے, کوئی بھی کر لے, تو انشاءاللہ تعالی ان کا مسئلہ جو ہے اس میں خاص غیبی طور پہ ان کو مدد بھی حاصل ہو جائے گی. اور میں تو چونکہ میڈیکل فیلڈ سے ہوں اور خود بینیفیشری ہوں, بابا جی سے میں 2000 کے سٹارٹ میں ملا تھا, اور بابا جی کو اس وقت میں نے بالکل نہیں بتایا تھا میرا کیا مسئلہ ہے,
اور مسئلہ میرا یہ تھا کہ ایکسیڈنٹلی نیڈل پرک مجھے ہو گیا تھا ایک پیشنٹ کا, اور میرے 3 ڈیڈلی وائرس, دنیا تو آج ایک وائرس سے پریشان ہے, تو HIV, ہیپیٹس B اور C, یہ تینوں وائرسز میرے جسم میں موجود تھے, اور میں ڈپریشن اور مایوسیت کی ایک فیز تھی, یا میں نے اسے ایکسیپٹ کر لیا ہوا تھا کہ میں کسی وقت بھی اب میرا پروسیس جو ہے ڈیڈلی شروع ہو جائے گا. تو میں اپنی سی کوشش سے سارے دنیاوی جو بھی ایز اے ڈاکٹر تو میں جانتا تھا, اس وقت میں اسپیشلسٹ تو نہیں تھا لیکن رجسٹرار تھا اتفاق ہاسپٹل میں, اور پوسٹ گریجویشن اپنی کر رہا تھا, 3 ہاسپٹلز میں جا رہا تھا, اور خاموشی سے ہر وقت بہت ایجی تھا, بالکل ہی دنیا سے. میرا خیال ہے جو کوئی بندہ ذرا سا بھی کسی ایسی سچویشن میں رہا ہے, میرے لیے دوبارہ ایکسپلین کرنا مشکل ہے, لیکن بہرحال وہ ایک ایسا دور تھا, میرا اللہ مجھے یاد تو رکھوائے لیکن مجھے بندگی کی توفیق دیتا رہے. میں اس حالت میں انہیں ملا تھا جب سارے پیر فقیر بھی اور بابے بھی اور ڈاکٹرز بھی, سائنسدان بھی, کسی کے پاس میرا حل نہیں تھا. تو میں ان سے جب ملا ہوں تو انہوں نے جاتے ساتھ ایک تو میرا نام عجیب سا لے دیا کہ پاگل ڈاکٹر ہے, اور دوسرا انہوں نے مجھے یہ دعا 3 بار اللہ پانی والی دعا کروا دی اور سورہ رحمان سننے کا کہا, حالانکہ میں نے انہیں مسئلہ کوئی نہیں بتایا تھا. البتہ میری ہی ایک دعا تھی جب میں ڈاکٹر بنا تھا 91-92 میں, تو شروع سے ہی میڈیسن فیلڈ میں جب گیا, اور میں اپنے خیال میں اپنے آپ کو اچھا اسٹوڈنٹ نہیں سمجھتا تھا, بلکہ تھا بھی نہیں, تو ایک اپنے اندر ایک خلش تھی کہ شاید میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ نہیں رہا, تو یہ نہ ہو میری کسی خامی غلطی کی کوتاہی کی وجہ سے کوئی مریض نہ مر جائے. اور ویسے بھی اپنے مریض کو مرتے دیکھنا میرے لیے مشکل تھا, میں کرکٹر تھا, آل راؤنڈر, تو ہار ذرا نہیں برداشت کرتا تھا. تو میں اللہ کریم سے یہ دعا مانگتا ہوتا تھا دل ہی دل میں اپنے طور پہ کہ اللہ کریم آپ نے ہر چیز کی شفا نازل کی ہے تو وہ مجھے بتا دے, میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ پوری دنیا کو مفت بتاؤں گا. فائدہ کیا ہے, آپ تو بلا فائدہ کوئی کام نہیں کرتے, تو وہ اگر شفا نازل ہوئی بھی ہے تو مجھے بتا دیں, وہ میں آگے بتاؤں گا. لیکن سمجھ نہیں رکھتا تھا کہ وہ شفا کہاں ہے, اور اب تو تقریباً مایوس تھا, اپنی دعا بھی پیچھے رہ گئی ہوئی تھی, 10 سال اس بات کو بھی ہو گئے تھے. تو انہوں نے جب یہ دعا کرائی اور سورہ رحمان کا کہا, تو میں تھوڑا آبویسلی ایک عجیب سے فیز میں تھا, اوپر سے سائنٹسٹ سو کالڈ اپنے آپ کو سمجھتا بھی تھا, اور ڈاکٹر ICU کا تھا, اور بڑا فنے کا ڈاکٹر تھا, اپنے آپ کو سمجھتا تھا. لوگ میرے بارے میں یہ بات کرتے تھے, اتفاق ہاسپٹل میں مشہور تھا کہ ڈاکٹر جاوید کی ڈیوٹی میں اسرائیل نہیں آتا. میرے سینئر ڈاکٹرز اگر ان کے اپنے پیرنٹس میں سے کوئی داخل بھی ہوتا تھا, انہوں نے میرے سے کہنا ہوتا تھا کہ یار اگر آپ اس کے اوپر رسپانسبلٹی فلاں شفٹ میں آپ بیٹھتے ہو تو پھر میں گھر جاتا ہوں, یا آئی ول بی مور کمفرٹیبل. اور اس ریپیوٹ کا بندہ جو ہے, اس کو جب خود اپنے لیے ہر چیز ختم ہو جائے, ایلوپیتھی میں بھی اس کے پاس آنسر نہ ہو, تو گردن میں سریا بھی کم ہو گیا تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب مجھے یہ کہا کہ یہ کرنا اور آگے بتانا, تو میں نے کہا میں بتاؤں آگے, مجھے سنا ہوا تھا کہ اس میں اجازت کی ضرورت ہوتی ہے کسی وظیفے کے لیے یا کچھ, تو اور میں اپنے طور پہ سمجھتا تھا کہ یہ پیروں نے پیسے کھانے کے لیے اجازت کا بھی ڈھونگ رکھا ہوتا ہے کہ خامخواہ مطلب ہم سے ہی لیں دعائی. تو میں نے کہا شاید اب یہ کہیں گے کہ اس کا یہ ہدیہ وہ دیا, تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ اجازت اور بابا ترلا ہے, اس کو زبان کی زکات سمجھ کے آگے بتا دینا, اور جو ٹھیک ہو جائے وہ آگے بتاتا جائے, اور وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ آگے بتاتا جائے, تو ریزلٹ سیم ہوں گے. میں کون سے اپنے پاپا کی چیز بتا رہا ہوں. بڑا عجیب سٹائل تھا ان کا. پھر ہنس کے کہتے ہیں پاگل یہ تیری 10 سال کی دعا کا نتیجہ ہے. یہ تھوڑا سا کرامت کے زمرے میں آتا تھا, اور میں ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا تھا کہ انہیں کیسے پتا ہے میری 10 سال کی دعا کیا ہے یا کیا نہیں ہے. تو میں ذرا بلینک فیس ہی رہا تھا, لیکن میں نے انہیں کہا اچھا جی ٹھیک ہے یہ وہ, لیکن فرینکلی اسپیکنگ مجھے اپنے لیے بھی اس پہ کوئی اعتبار نہیں تھا اس ساری بات پہ, اور نہ پیشنٹس کے لیے تھا. لیکن پتہ نہیں کیوں ان کی یہ جو بے لوس سی بات تھی, جس میں مجھے کوئی بھی ان کا لالچ یا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی, تو میں نے اس کو اپنے ہاسپٹل میں بتانا شروع کر دیا. اور میرے ساتھ ایک جونیئر ڈاکٹر صاحبہ تھی جنہوں نے مجھے پہلی بار ان کا بتایا تھا, ڈاکٹر میمونہ سلطان صاحبہ. تو وہ بتاتی تھیں, میری سسٹر ہی بیمار ہوئی تھی, انہوں نے میرے سامنے اسے بتایا, عجیب ایک سڈن چینج تھی وہ پانی پینے کے بعد میری بہن کی, اور کچھ اور پیشنٹس کو دیکھا تو میں بتانا شروع ہو گیا, اور بابا جی کے ساتھ ایک عجیب تعلق بن گیا. تو جب مجھے وہ ہیرا منڈی والی بات پتہ چلی, تو میں نے, چونکہ میں 35 سال کا تھا, وہ 65 سال کے تھے, تو میں نے انہیں بڑا ایک بار یہ بھی کہا چھیڑتے ہوئے کہ بابا جی لوگوں کو آپ وہاں بلاتے تھے, اور مجھے تو کبھی آپ نے ہیرا منڈی نہیں بلایا, اور ہماری بار آپ سورہ رحمان بتاتے ہیں. وہ چہرے پہ ایک ان کے کرب سا گزرا, مجھے آج تک یاد ہے, اور انہوں نے کہا کہ کاکا بابا جب وہاں بیٹھتا تھا تو دھمال اور موسیقی سے علاج کرتا تھا, اور خبریں لگتی تھیں وہاں ناچنے والی
طوائف کنجری اور ہم جو ہوتے تھے وہ جو پکڑے جانے والے وہ تماش بین، خبر لگتی تھی 10 تماش بین گرفتار بازار حسن میں داد عیش دیتے ہوئے، رقص دیکھتے ہوئے یا کچھ کرتے ہوئے. ڈاکٹر بابا دو کلومیٹر کے فاصلے پہ پی سی کے فلور کے اوپر سالانہ تقریب تقسیم انعامات برائے ثقافت و فن ہو رہی ہے. وزیر ثقافت بیٹھے ہوتے ہیں، میاں صاحب، زرداری صاحب، بڑے صاحب، چھوٹے صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہی کاکی وہاں ناچتی ہے تو خبر لگتی ہے کہ فنکاروں نے فن کا مظاہرہ درست ہے، کیا درست ہے. اور شرکاء بے نے، شک بے شک. اچھا ڈاکٹر پرستاروں صاحب نے یہ جم بتائیے کے کہ داد دی. آپ کا پکا یقین اس بات پہ اپنی ٹریٹمنٹ کے بعد یا کس وقت ہوا جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ ورکبل ہے، اس کو سننے سے، یہ پانی پینے سے علاج ہو جاتا ہے؟ میں بلال صاحب اس کو کبھی بھی پن پوائنٹ تو نہیں کر سکوں گا. اپنا تو میں نے ٹیسٹ شروع میں کروایا ہی نہیں، اور بالکل میری اچھا باڈی میں پوری چینج آنی شروع ہو گئی تھی. وہ تو ویسے وہیں دعا کرتے ساتھ ایک عجیب سی فیلنگ تھی، سکون کی فیلنگ تھی. میں یہ کہوں گا ایک سکون تھی جو میرے پورا جسم بہت ہیوی تھا. میں خود بہت زیادہ پڑھائی بھی کرتا تھا اور دعائیں بھی کرتا تھا. ظاہری بات ایک عجیب سٹیٹ تھا. بچے چھوٹے چھوٹے تھے، 3 سال کا چھوٹا بچہ تھا میرا، 2 سال کا، 3 بچے تھے میرے، اور شادی کو بھی 4-5 سال ہوئے تھے. اور وہ ساری جو بھی سٹیٹ آف مائنڈ تھی وہ تو ضرور چینج ہوئی. اور میں اس کو یہی سمجھا کہ یہ ٹھیک. ایک سائیکو تھراپی سی ہوئی ہے، انہوں نے اللہ کا ہے اور ٹھیک ہے. لیکن قرآن کریم سنتے ہوئے، سورہ رحمان سنتے ہوئے بھی وہ جو ایک عجیب سی لہریں سی دوڑتی تھی یا آنکھ گیلی ہو جاتی تھی ڈاکٹر صاحب ہلکی سب سی، سے یا سیریس جسم میں ایک پیشنٹ لرزہ سا کون آتا سے تھا. تھے جن کا آپ نے اس سے علاج دیکھا کہ آپ کے ایز اے ڈاکٹر آپ ہاں سمجھتے ہو کہ یہ ٹریٹبل نہیں ہے، لیکن جب یہ تھیراپی میں گئے، جی جی انہوں نے جی جی سورہ رحمان سنا، ہاں جی، پانی پیا تو وہ ٹھیک وہ ہوئے، سب یہ تجربہ ہوا کبھی؟ سب بلال صاحب سب سے پہلا پیشنٹ تھا ہمارے آئی سی یو میں ہی، کالا یرکان عام زبان میں جسے کہتے ہیں، ہیپاٹائٹس سی، اور اسے خون کی الٹیاں آ رہی تھی. سیروسس آف لیور کا پیشنٹ تھا، بڑا ینگ سا لڑکا، اور کافی سالوں سے اس کا علاج ہو رہا تھا. لیکن اب وہ انتہائی لاسٹ سٹیج پہ تھا اور آئی سی یو میں تھا. تو اس کے والد صاحب بوڑھے سے، مجھے یاد ہے ریلوے میں گارڈ، انہوں نے اپنے آپ کو بتایا تھا. تو انہیں جب بلڈ اور لانے کے لیے ڈاکٹرز نے، میرے ڈیوٹی ڈاکٹر نے، جونیئر نے انہیں کہا، تو انہوں نے بلنٹلی ریفیوز کر دیا کہ میرے پاس اب نہ کوئی پیسے ہیں. اس وقت بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے 1000 روپیہ لگتا تھا ایک بیگ پہ. تو انہوں نے کہا کہ میری جو پینشن ہے اس کے بیوی بچوں کے لیے میں وہ بھی کوشش کر رہا ہوں، اور میں اکیلا ہوں، اور اس عمر میں یہ میرا اکلوتا بیٹا جو ہے اس حال میں پہنچ گیا، میں اب اور کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ ڈاکٹر نے مجھے انوالو کیا کہ سر پیشنٹ مر رہا ہے اور بلڈ یہ لا کے نہیں دے رہے، اب میں اور کیا کروں. تو میں نے انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی کہ بزرگوں دیکھیں خون تو آپ نہیں لانا ہے. تو انہوں نے کہا میں کہاں سے لاؤں، میں نہیں لا سکتا، میرے پاس ڈونر ہی اور کوئی نہیں ہے یا کچھ بھی. تو میں نے انہیں دوبارہ کہنے کی کوشش کی کہ دیکھیں خون تو آپ لوگوں نے لانا ہے، باقی علاج تو ہے وہ اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ فری ہو جائے. کیونکہ پرائیویٹ ہاسپٹل تھا اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید میاں صاحبان فری علاج وہاں ہوتا ہوگا یا جو بھی وہ سیٹ اپ تھا. لیکن پہلے ہوتا بھی تھا میاں شریف کے دور میں. تو اس وقت یہ سب لوگ باہر تھے آئی تھنک، اور مشرف گورنمنٹ تھی، 2002 کی بات ہے. تو ہاسپٹل ان کنڈیشنز میں نہیں تھا، ڈاکٹرز کی سیلری بھی نہیں اوپر آ رہی تھی، مجھے یاد ہے سارا کچھ. تو بڑے کم پیشنٹس کا وہ فری یا سلیش کرتے تھے جو بھی چارجز تھے. تو میں نے وہ بھی ان سے بات کرنے کی کوشش کی. تو وہ بالکل ہی بزرگوار جو تھے بالکل ڈٹ گئے آگے سے. تو میں نے اس طرح بڑی مایوسی سے انہیں کہا کہ دیکھیں اگر آپ خون نہیں لائیں گے تو یہ تو مر جائے گا. اور وہ باپ مجھے آج تک یاد ہے کہ اسی طرح اس کا بیٹا سن رہا ہے سامنے، جیسے خون تھوک رہا ہے وہ اسی طرح کہتے ہیں مرتا ہے تو مر جائے. تو میں بھی لرز اٹھا اور عجیب ان جائے. کا انداز تھا. تو ایک لیڈی ڈاکٹر جو پہلی بار وہاں میرے پاس کھڑی تھی جونیئر، اور میں وہ کسی کام آئی ہوئی تھی. انہوں نے نہ ان سے بات کی نہ میرے سے. انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ آنکھیں بند کریں، اور اس کو یہ 3 بار اللہ والی دعا وہ میرے سامنے کرا رہی ہیں. آئی تھاٹ کہ یہ اس کی سائیکو تھراپی کر رہی ہیں کہ وہ بندہ جو ہے اپنے باپ کی یہ کنڈیشن سن کے نہ ہو، اور یہ آئی سی یو میں کیوں آ گئی ہے، اور آئی سی یو میں مطلب یہ چیزیں. اتنی دیر میں انہوں نے جس طرح اس لڑکے کو پانی بھی پلا دیا، اور وہ تھوڑا سا لرزا، اور اس نے کہا کہ پانی زمزم ہو گیا. تو آئی واز لیسٹ آف دا انٹرسٹیڈ. اور بلکہ میرا ارادہ تھا کہ بعد میں انہیں ڈانٹوں گا کہ آپ فالس ہوپ دے رہی ہیں اور یہ کیا کر رہی ہیں. لیکن انہوں نے اسی طرح مجھے یہ کہا کہ کسی طرح کوئی واک مین یا ساؤنڈ سسٹم ارینج ہو سکتا ہے، میں انہیں سورہ رحمان سنانا چاہتی ہوں. تو میں بڑا حیران ہوا. بہرحال میں نے چیلنج کے طور پہ ضد میں اپنا گھر ہی بالکل اتفاق کے ساتھ تھا، میں نے بھائی کو فون کیا اور اسے کہا کہ ذرا واک مین میرا دے جاؤ. ان دنوں واک مین ہوتے تھے چھوٹے. بھائی میرا سونی کا لایا جی بالکل. تھا سعودی سوئٹزرلینڈ سے. ہاں. تو اینی ویز وہ دے بھی گیا، سورہ رحمان کی کیسٹ بھی دے گیا.
میں نے اس لڑکے کو بھی دے دی, اور اگلے دن جب میں ڈیوٹی پہ گیا تو وہ نہ لڑکا تھا اور نہ واک مین تھا, اور نرسز نے بتایا جی کہ وہ رات کو ڈسچارج آن ریکویسٹ ہو گئے ہیں, لیفٹ اگینسٹ میڈیکل ایڈوائس ہو گئے ہیں, کیونکہ ان کے پاس 12 بجے کے بعد فردر چارجز کے پیسے نہیں تھے, اور وہ باپ بیٹا گھر چلے گئے ہیں. میں نے اپنے واک مین کا پوچھا تو جو اس شفٹ میں نرس تھی اس نے کہا جی ادھر تو کوئی نہیں ہے. میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو بھی گالیاں دی کہ یہ کیا بیوقوفی ماری ہے. لیکن ہارڈلی 1 ویک کے بعد, 8-10 دن کے بعد, وہ باپ میرے کمرے میں جو میرا آفس تھا اس میں انٹر ہوا, اور عجیب پینک وے میں اس نے بڑی خوشی میں مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا, میں سمجھا شاید وہ اب سیریس حالت میں اسے لے کے آیا ہے, لیکن اس کا بیٹا اس کے پیچھے تھوڑی دیر بعد انٹر ہوا, کپڑے اس بیچارے کے وہی تھے, بلیک سوٹ, آج تک مجھے یاد ہے, اور مجھے کہنے لگا کہ میرا بیٹا بچ گیا ہے, یہ آپ کا واک مین, بس یہ مجھے بتا دیں کہ اس کی خوراک کی پرہیز کیا ہے, اس کو تو کبھی بھوک نہیں لگتی تھی پچھلے 5 سالوں میں, تو یہ اب ہر چیز کھائی جا رہا ہے, تو پرہیز بتا دیں. میں نے ٹپیکل ایک ڈاکٹر کی طرح بڑا تنزن اسے کہا کہ جو کھاتا ہے اسے کھانے دو, جو اس کا رزق ہوا ہے اس کو پورا کرنے دو. اور وہ یہی کہی جائے کہ سورہ رحمان سنتے اس کو بڑا سکون آیا ہے, خون بند ہو گیا ہے. میں نے اس طرح کہا, دوبارہ مجھے آج تک یاد ہے, میں نے کہا خون اندر رہا ہی نہیں ہوگا, آپ نے خون لگوایا؟ اور تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں جی خون ہم نہیں لگوایا, ہمارے پاس کوئی اور بندہ نہیں تھا. میں اس لڑکے کو کہا جی اپنا نمبر دے جائیں, مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے, سلیم نام تھا, اس نے مجھے اپنے گلی کی شاپ کا پان والے کا نمبر دیا تھا, پی ٹی سی ایل کا, اور میں یہی پتا کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کتنے دن زندہ رہتا ہے. اور وہ بندہ بعد میں بابا جی سے بھی ملا تھا, اس کا پی سی آر بھی نیگیٹو ہوا تھا. اور پھر میں نے سی وائرس کے پیشنٹس کو یہ بتانا شروع کیا. ڈاکٹر معظم بیگ مرزا لاہور میں ایک بہت بڑا نام ہے, آپ تو بہت بوڑھے ہو گئے ہوں گے, میرے استاد تھے, میرے ساتھ تھے, انہوں نے اپنے پیشنٹس کو آؤٹ ڈور میں ہم نے ایسے ہی بتانا شروع کیا. ہمیں یہ تھا, دیکھیں ایک تھراپی کے لیے ضروری ہوتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ اس کی ایکسیپٹنس ہو, دوسرا یہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو یا بہت منیمم ہو, تیسرا یہ کہ اس کے چارجز کم سے کم ہو, چوتھا یہ کہ وہ ایزی ٹو اپلائی ہو. تو یہ ساری چیزیں یا مختلف اس کی ریکوائرمنٹس میں وہ آتی تھی, اس میں حرج کوئی نہیں تھا. تو میں نے اس وقت بھی وہ بتانا شروع کر دیا تھا بابا جی سے ملنے سے پہلے, کہ مجھے اس میں ایز اے مسلم فرما رہے حرج ہیں نہیں نا, لگ رہا سننا تھا. اور پھر اللہ 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 کرنا اور پانی پینا, یہ ایک دفعہ پھر بتائیے, کیونکہ میں ابھی تھوڑی دیر میں وقفے پہ چلا جاؤں گا, واپس آ کے آپ کی آواز بہت کم ہو گئی ہے ایک دفعہ بلال دم پھر صاحب. بتائیے گا. یہ جب مریض پانی سورہ رحمان کی قرات کو سن لے تو پھر وہ آدھا گلاس پانی لے لے جو اس نے پاس رکھا ہوا ہے, آنکھیں بند کر لے, اپنا دل صاف کر لے, سب کو معاف کر دے. اصل میں ہم اپنے دل صاف نہیں کرتے, ہم رحمان کو تو پکارتے ہیں جو گناہگاروں کو ہی معاف کرتا ہے, لیکن ہم خود معاف کرنے پہ تیار نہیں ہو رہے ہوتے. تو اللہ کی خاطر, اللہ کی نادان بے وقوف مخلوق کو کسی نے کتنا بھی آپ کا دل دکھایا ہوا ہے, اسے دل سے دعا دے دیں, یہ بہترین صدقہ ہے. معاف کر دیں. تو آپ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی خاطر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف کر دیں. معاف کرنے کا مطلب ہے آپ دل میں ہی اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میں نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا, جنہیں میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا, اور آپ بھی ان پر کرم کریں, فضل کریں, رحم کریں, برکت کریں. میں نے سب کو معاف کیا, آپ بھی سب کو معاف کریں. اور اگر میرے سے بھی کسی کا دل دکھ گیا, زیادتی ہو گئی ہے, تو میری نیکیوں میں سے آپ جتنا مناسب سمجھتے ہیں, ثواب میں سے اس بندے کے کھاتے میں لکھ. آپ نے جب سورہ رحمان ایک دفعہ سن لی, پھر کیا کرنا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, میں وقفے کے بعد آپ سے آؤں گا, ہمارا کنیکشن آپ کے ساتھ تھوڑا سا فریز ہو گیا. جیسے صاحب یہ جو آپ نے سنا, آپ کو یقین آ رہا ہے اس بات کا؟ جی میرا تو یقین قرآن پہ بہت ہے, اور یہ معاملہ بھی ایسا ہی ہے. اس پہ تو بڑی باتیں ہو سکتی ہیں, بڑی گفتگو ہو سکتی ہے, اور قرآن کی تاثیرات, قرآن کی صوتی تاثیر اور سورہ رحمان اس کی تاثیرات, بڑا کچھ گفتگو کے اندر ہو سکتا ہے. اگر آپ نے وقفہ پہ نہیں جانا تو گفتگو کو شروع کریں. میرا تو دماغ سن ہو گیا. میں اس بابے کو جانتا ہوں, یہ بڑا شریف آدمی تھی, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ تھیراپی جب انہوں نے شروع کی تو لاہور کے اندر سیکولر قسم کے مائنڈس نے اس کو بڑا ریجیکٹ بھی کیا کہ یہ کیا ڈرامہ بازی ہے. لیکن یہ جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں اس وقت, یہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں, اور یہ میڈیکل کنڈیشن کو اسیس کر رہے ہیں کہ یہ بچے نے مر جانا ہے, یہ کالا یرکان ہے, یہ واپسی نہیں ہو سکتی. وہ 1 ہفتے میں واپس چل کے اپنے قدموں پر آ رہا ہے. یہ ناممکنات میں سے ہے, یہ سائنٹیفکلی ناممکنات میں سے ہے, لیکن ریلیجسلی آپ کے سامنے ہے, یہ دم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, خیر الدواء القرآن, بہترین دوا قرآن ہے. بہترین دوا قرآن ہے. یہ دعا نہیں ہے, دوا. خیر الدواء القرآن. ٹھیک, دعا اور چیز ہے, دوا اور چیز ہے.
اور جسم بیمار ہو قرآن اس کے لیے بھی شفا ہے، روح بیمار ہو قرآن اس کے لیے بھی شفا ہے، معاشرہ بیمار ہو قرآن اس کے لیے بھی شفا ہے۔ تو یہ سورہ رحمان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے صوتی اثرات ایسے ہیں جو چیزوں کی، جیسے ابھی آپ نے پانی کا، اس کی حیت چینج کر دی۔ اب قرآن کے متعلق اللہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے ریزہ ریزہ ہو تو وہ بھی ریزہ۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ٹوٹ جاتے، اس کے اندر حقائق ایسے ہیں، اس کے اندر شفائیں ایسی ہیں، اس کے اندر برکتیں ایسی ہیں، اس کے اندر عطائیں ایسی ہیں، اس کے اندر رضائیں ایسی ہیں جو اللہ نے قرآن کو عطا کی ہیں، وہ انسان سمجھ نہیں سکتے، پہاڑ سمجھ لیتے ہیں۔ میں وقفے پہ جاؤں گا، کیا بات ہے، واپس آتے ہیں اور اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ تمام دوست اور تمام احباب جو سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، بالکل ہے، لیکن وہ جو روحانی پہلو ہے قرآن کا، وہ اسٹیٹسٹکلی اگر پروون ہو اور آپ پھر بھی اس کو ریجیکٹ کریں تو پھر آپ کے ایمان میں یقیناً کہیں خلل ہے۔ وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر صاحب ابھی آپ سے جو دم کا طریقہ ہے یہ دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، لیکن چشتی صاحب سے پہلے رائے لے لوں۔ چشتی صاحب، قرآن حکیم ہم نے ہمیشہ، آپ ہی لوگوں نے، بلکہ ہم نے کیا، آپ ہی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس سے آپ نے طب کے فائدے نہیں نکالنے، وہ جو طب نبوی ہے اس میں سے نہیں نکالنی، فلاں نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ اب یہ جو کام ہے سورہ رحمان کا ہو یا کسی اور آیت کا یا قرآن کا مجموعی طور پہ ہو، اس سے جو فرق ہے وہ اسٹیٹسٹکلی پڑتا ہے، وہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ وہ پڑھتا ہے، اس کا پیچھے ریشنل کیا ہے، وہ ہوتا کیسے ہے، پروسیس کیا ہے، اللہ عالم، مجھے نہیں پتا، لیکن پڑھتا تو ہے نا۔ تو صرف یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قرآن صرف ہدایت کی کتاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ ایک چیز آپ کو میں، قرآن جو ہے نہ تو صرف وظائف کی کتاب ہے، نہ یہ کوئی سائنٹیفک بک ہے، یہ بنیادی طور پر اللہ نے انسانوں کو ایک جامع کتاب دی ہے جس میں ہدایت بھی ہے، سب کچھ ہی ہے، جس میں شفا بھی ہے، سائنس جس میں بھی ہے، عطا بھی ہے، جس میں سائنس کی بھی گفتگو کی گئی ہے ضمناً گوشوں میں کہیں کہیں، نہیں بڑی کھل کے کی گئی ہے، اس کی وضاحتیں ارتقاء کی جو گفتگو ہے وہ بڑی واضح ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہم نے خود تلاش کرنا ہے۔ اب رہا سوال کہ یہ جو سورہ رحمان کی ہم گفتگو کر رہے تھے، سورہ رحمان کی ایک خصوصیت پہلی تو آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پوری سورہ رحمان کے اندر لفظ اللہ نہیں ہے، لفظ اللہ نہیں ہے۔ اللہ کی انعامات کا، نعمتوں کا تو تذکرہ ہے، لیکن صوتیت جو اس کے اندر ہے، صوتیت سے مراد ہے اس کا ساؤنڈ ویوز اور جو تاثیرات، ساؤنڈ ایفیکٹس آف ساؤنڈ ہے نا، ساؤنڈ ایفیکٹس، اس کی وجہ سے چیزوں کی جو ہے وہ ہے چینج ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ نے جس چیز پہ وہ ساؤنڈ پڑتا ہے، جہاں جو چیز انسان سنے اس کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں، پتھر سنے پتھروں کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں، اور حیوانات سنے ان کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں، پرندے سنے ان کی بھی کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ یہ کلام اللہ ہے۔ اچھا، یہ بات جو ہے، یہ جو آپ فرما رہے ہیں، یہ میں یہ تو نہ سمجھوں کہ یہ ایک محبت کرنے والا اللہ سے شخص ہے جو اللہ کی بڑائی اور اللہ کے فضائل میں یہ بات کہہ رہا ہے، ایسا تو نہیں؟ ایسا نہیں، کیونکہ اللہ نے تو قرآن مجید کے اندر ایک ہی چیز قرآن کے متعلق فرمائی کہ ہدی للناس ہے، انسانوں کے لیے ہے، اس میں ہدی للمؤمنین نہیں کہا، ہدی للمسلمین نہیں کہا، ہدی للقانتین نہیں کہا، تو اس لیے اس سے کوئی بھی فیض لے سکتا ہے، کافر ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، بدھسٹ ہو، ہر شخص فیض لے سکتا ہے۔ یہی قرآن کی خصوصیت ہے کہ قرآن انسانیت کے لیے آیا ہے، ایک قوم، ایک قبیلے یا ایک جو ہے وہ صدی کے لیے نہیں آیا، یہ تا عبد الاباد قیامت کے لیے آیا۔ حضرت عمر خطاب چاہے ارادہ اور نیت اپنی طرف سے جو مرضی کر کے آئے ہوں، لیکن جب تلاوت قرآن سنیں گے تو دل بدل جائے گا۔ بے شک، یہی بات ہے نا، قرآن کی جو حالانکہ سمجھ ان کو کوئی نہیں آ رہا، ان کو نہیں پتا قرآن کیا ہے، لیکن اپنے بہن اور بہنوئی سے کیا کہتے ہیں کہ مجھے لاؤ اور اس کو پھر سناؤ، لیکن وہاں وہ بہن بھی چاہیے جو کہے کہ عمر بعد میں سننا، پہلے وضو کر کے آؤ۔ اور یہی چیز ہے، اور بلکہ میں ایک جگہ پہ، میں اکثر یہاں پہ مثال دیا کرتا ہوں کہ انس بن مالک یا کوئی غالباً صحابی اللہ کے نبی کے ساتھ چلے جا رہے تھے، تو انہوں نے ایک مجنون کے کان میں سورۃ المؤمنون کی افحسبتم انما خلقناکم عبثا پڑھا، تو مجنون ٹھیک ہو گیا۔ پوچھا اے انس یہ کیا پڑھا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے یہ آیت پڑھی، فرمایا کہ یقین کے ساتھ، یہ سورہ مومنون کی آخری آیت پڑھی، یقین کے ساتھ اگر تو پہاڑ پہ بھی پڑھ دے تو وہ بھی چلنا شروع کر دے۔ ہم روز پڑھتے ہیں
وہ تاثیر ہی پیدا نہیں یقین ہوتی۔ کا اس میں کیا تاثر ہے، میں یقین بعد میں پوچھوں گا۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ ایک دفعہ ریکارڈ کے لیے یہ جو طریقہ کار ہے سورہ رحمان سننے کا، اس کو ذرا تفصیل سے واضح کر دیجئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، سننے کا طریقہ کیا ہے؟ سننے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ قاری عبد الباسط عبد الصمد ہی کی آواز میں بغیر، ہمیں مختلف آوازوں میں بابا جی نے سنوائی مختلف پیشنٹس پہ، لیکن بیسٹ ریزلٹس اسی کمبینیشن میں ملے، تو لہن کا اس میں اپنا رول بھی آیا۔ تو قاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان کی قرات جو ہے وہ آپ کیسٹ لے لیں، سی ڈی لے لیں، یا نیٹ سے فری ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے نام سے ایپ سٹور سے کر رہے ہیں، اور اس کو آپ صبح دوپہر شام 7 دن پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں۔ جو 12 سال سے بڑے لوگ ہیں، جو بالغ لوگ ہیں، اور 12 سال سے چھوٹے بچے بیمار ہیں تو ان کے والدین سنیں۔ تو صبح دوپہر شام ٹھیک، آنکھیں بند کر کے خود کو اللہ کے روبرو پیش کر دیں کہ آپ ہیں اور اللہ ہے، اور وہاں کہیں یہ آواز ہے۔ آپ نے اس کو دل کے کانوں سے سننا ہے۔ شروع میں آپ نے مطلب، معنی، لفظوں کی طرف دھیان نہیں کرنا، دھیان آپ نے لفظوں کے مالک کی طرف رکھنا ہے۔ سورہ رحمان نے بھی کچھ نہیں کرنا، سورہ رحمان والے نے کرنا ہے۔ آپ نے سورہ رحمان والے تک پہنچنا ہے، اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اللہ حاضر ناظر موجود ہے، دیکھ رہے، سن رہے، ہم غافل ہیں، ہم غائب ہوئے ہوتے ہیں۔ جو میں نے سیکھا اپنی ڈاکٹری کرتے ہوئے اور اپنا علاج جب میرا ہوا تو میں غافل تھا اور میں ادھر ادھر بھاگا پھر رہا تھا، تو میں نے اپنے اندر جب اس سے رابطہ، اس کو اندر پایا اور اس سے صرف جڑنا تھا، اس کے آگے پیش ہونا تھا، تو جو ہی حضوری حاصل ہوتی ہے آپ کو ایک خاص قسم کا سکون سا آتا ہے۔ کچھ لوگوں کو لرزہ بھی طاری ہو جاتا ہے، خوف بھی آتا ہے، آنکھیں گیلی ہو جاتی ہیں یا دل دھڑک اٹھتا ہے۔ بہرحال، اور کئی بار سنتے سنتے آپ اس سے زیادہ نہیں سن سکتے، چند آیتوں کے بعد ہی لگتا ہے دل پھٹ جائے گا، باہر آ جائے گا، تب بھی آنکھیں کھول لیں، وہ جتنی سنی گئی ہے ہو گئی ہے، 2 آیتیں بھی سن لی ہیں تو ہو گئی ہے، اگر یہ حالت آپ کی، کیفیت آپ پہ ایسی طاری ہو بھی گئی ہے تو۔ لیکن ویسے صبح دوپہر شام 7 دن بلا ناغہ اس کو آنکھیں بند کر کے توجہ اور یکسوئی سے سننا ہے، اور ہر بار سننے کے بعد آدھا گلاس پانی لیں، دوبارہ آنکھیں بند کریں، اور اپنا دل صاف رکھتے ہوئے، سب کو معاف رکھتے ہوئے، اور اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہوتے ہوئے فخر سے اپنے اللہ کے آگے جائیں، جو اپنا پہلا تعارف رحمان و رحیمی کرواتا ہے، جو وہ گناہ گاروں کے لیے بھی ہے۔ فرعون کو بھی بچانا چاہ رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جیسے انتہائی سخت جو نبی ہیں، تھپڑ مار کے بندہ مار دیتے تھے، انہیں بھی کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر موسیٰ صاحب ان یہ سے جو گلاس ہے التفات سے پانی کا، بات کرتے ہیں۔ اس نے بھی سورہ رحمان کی تلاوت کو سننا ہے یا یہ بعد میں لینا ہے؟ جی، بہتر ہے کہ آپ پاس رکھیں، پہلے ہی سننے سے پہلے پاس رکھ لیں، تاکہ وہ جو ریڈیشنز ہیں قرآن کی، جو اس کی قرات سے کائنات کی ہر چیز اور سنتی ہے۔ آپ نے جب یہ تو پانی پینا ہے تو آپ نے 3 دفعہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے دل میں 3 بار ڈوب کے اللہ کے ذاتی نام سے اس کو پکارنا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اپنے خیال میں کہیں، اللہ آپ کے خیال بھی سنتا ہے، وہ احساس کی زبان میں بات کرتا ہے اور احساس کو بھی فیل کرتا ہے۔ تو پیار سے 3 بار اللہ کہیں، آنکھیں بند رکھیں، اگر کوئی اور دعا بھی مانگنی ہے وہ بھی مانگ لیں، ویسے 3 بار اللہ ہی دعا ہے، اسم اللہ ذات اسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد آنکھیں بند رکھیں اور 3 سانسوں میں وہ پانی پی لیں، پھر آنکھیں کھول دیں۔ تو آخر تک آپ کا دھیان ادھر رہے گا، شفا من جانب اللہ ہے، آپ کا جسم آپ کو بتائے گا، یا اچھا کوئی ڈاکٹر بھی صاحب آپ یہ کا مسئلہ فرمائیے، ہے آپ تو یہ تو ہو گیا آپ کی وظیفہ، مدد یہ مجھے ہوگی۔ بتائیے کہ اسٹیٹسٹیکلی آپ نے ابھی تک تقریباً کتنے پیشنٹس پہ یہ اپلائی کیا ہے اور اس پہ سکسیس ریٹ یا ریشو کتنا رہا؟ میں اسٹیٹسٹکلی اگر آپ کو بتاؤں تو بلال صاحب، گندم کی گولی کا علاج پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، جیسے زہر کے سوئسائڈ کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں، چونکہ اس کے اوپر ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا تھا، اور ٹیٹنس کے پیشنٹس کے اوپر اپنے آئی سی یو میں 2008 سروسز میں 2008 سے لے کے اور 2013-14 تک یہ سارا ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا تھا۔ اس وقت پھر میرے پاس وہ ٹیم نہیں رہتی، جونیئر بچے آگے چلے جاتے ہیں، کچھ نئے جو ہوتے ہیں وہ اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، اور میں اس کو اپنے نام سے چھاپ نہیں سکتا تھا۔ بابا جی نے کہا تھا کہ اس میں سے اپنا نام نہیں لینا، تم نے اس میں سے شکریہ بھی نہیں لینا، اپنا فائدہ نہیں لینا۔ تو اینی ویز وہ جو ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا وہ بچی اسے چھپوا نہیں سکی، لیکن وہ 81% پیشنٹ جو ایلومینیم فاسفائڈ پوائزننگ کے تھے، جس کو کہ ڈاکٹرز فرسٹ 24 آورز میں پتا ہوتا ہے کہ اس مریض نے بچنا ہی نہیں ہے، اور پوری دنیا میں یہ ہماری بکس میں لکھا ہوا ہے 100% مورٹیلٹی ہے، یا دنیا کے چند آئی سی یوز میں 9%، 10% یا 15% پیشنٹس رپورٹ ہوئے،
ایران میں اسے رائس پل کہتے ہیں, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ویٹ پل کہتے ہیں, اور یہ ویٹنام بار میں یوز ہوئی تھی ایز فاسجین گیس. تو یہ سیدھی پہلے میں آپ کا ہارٹ کو ممنون ہوں, پڑتی ہے. میں آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا, صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں اور آپ کے اس طریقہ کار میں اور مزید برکت ڈالے. رابطے میں رہیے گا ڈاکٹر صاحب, اللہ تعالیٰ اس فیض کو پھیلانے کا جو وسیلہ ہے وہ بھی بنائے. بہت شکریہ آپ کا. جناب وہاب کامران ہے ہمارے ساتھ رپورٹر اسلام آباد سے, اور یہ بتائیں گے کہ میرا کپتان جب 12 بجے اور 10 بجے صبح جاتا ہے وہ دکانوں کے اوپر دیکھنے کے لیے, اور وہ سموسہ صحیح ریٹ پہ مل رہا ہوتا ہے, تو جب شام کو ہمارا رپورٹر جاتا ہے تو وہاں بازاروں میں ریٹس کیا ہوتے ہیں. جی بھائی, جی کامران. جی بلال صاحب, عمران خان صاحب تو صبح 10-12 بجے جب جاتے ہیں, ہمیں نہیں لگا کہ اس دن انہوں نے کوئی شاید ریٹس وغیرہ بھی چیک کیے تھے, جسٹ وزٹ ضرور کیا تھا انہوں نے, چیزوں کی کوالٹی برائے نام دیکھی ضرور ہوگی, لیکن ریٹس کی خبر ہم تک نہیں پہنچی, اور اگر پہنچی ہوتی تو یقیناً ہمیں معلوم ہوتا کہ ان ریٹس کے حوالے سے کیا کارروائی ہوئی ہے اور کیا مسائل ہوئے ہیں. البتہ اس وقت جو مارکیٹ کے ریٹ سے پھلوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو بہت زیادہ ہیں. شروع میں چونکہ رمضان کے آغاز میں یہی کہا جا رہا تھا کہ شاید آخری ایام میں روزوں کے ہو سکتا ہے کچھ قیمتیں کم ہو جائیں, لیکن ابھی بھی قیمتیں اس سے بھی کہیں زیادہ پہنچ چکی ہیں. سیب کالا کلو ایرانی سرکاری ریٹ 187 روپے کلو, لیکن مارکیٹ میں اس وقت 260, 280 اور بعض مقامات پر 300 روپے کلو تک بھی بک رہا ہے. اس کے علاوہ سیب سفید سرکاری ریٹ 112 روپے ہے, مارکیٹ میں 150 روپے تک بک رہا ہے. گولڈن سیب 120 روپے سرکاری ریٹ, مارکیٹ میں 200 روپے تک بک رہا ہے. کیلا درجہ اول سرکاری ریٹ 215 روپے ہے, لیکن مارکیٹ میں 240, 260 روپے تک بک رہا ہے. اسی طرح امرود 210 روپے کلو سرکاری ریٹ, لیکن مارکیٹ میں 300 اور بعض علاقوں میں 350 روپے تک بک رہا ہے. آڑو سرکاری ریٹ 160 روپے, لیکن مارکیٹ میں 220 روپے تک بک رہا ہے. تو پھلوں کے ریٹس بہت زیادہ اوپر جا رہے ہیں اور لوگ پریشان ہیں. یقیناً ضلع انتظامیہ کی بات کریں تو سوشل میڈیا پر تو ڈی سی صاحب بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں. ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لیں, ان کا فیس بک پیج دیکھ لیں, ایسے لگ رہا ہے کہ شاید 24 گھنٹے وہ سوتے بھی نہیں ہیں اور سارا دن یہی کام کرتے ہیں کہ ریٹس چیک کرتے ہیں اور جرمانے کرتے ہیں. حالانکہ صرف برائے نام ایک تصویری نمائش کی حد تک تو کارروائیاں ضرور ہوتی ہیں, لیکن جس طریقے سے ریکوائرمنٹ ہے, جو ضرورت ہے مارکیٹس وزٹ کرنے کی ضلع انتظامیہ کی جانب سے, ڈی سی صاحب کی جانب سے, اس طریقے سے نہ تو وہاب کارروائیاں کامران ہو آپ رہی کا ہیں, بہت نہ ہی شکریہ, آپ نے جرمانے جو ہو رہے ہیں, اور اطلاع نہ ہی دی چیزوں اس کے کو کوئی تسلی نہیں ہوئی, اور آج تک سن کے تسلی ہوئی بھی نہیں. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, اچھے نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, عطا کیا مجھ کو درد فتح, کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل. حضور کی بندہ پروری ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عمل کی میرے احساس کیا ہے, عمل کی میرے احساس کیا ہے, سبحان اللہ.
बजिस नुमाइद के पास क्या है, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली हुजूर अक़दस। इस वक्त हमारे पास हैं जनाब डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। और चिश्ती साहब हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह ताला, और डॉक्टर अब्दुल बारी ने हमें ज्वाइन किया है और बात करेंगे कोविड की इस नई वेव पे और इस लॉकडाउन से क्या नुकसानात या क्या फ़वाइद होंगे। लेकिन बारी साहब बहुत शुक्रिया मेरे साथ हैं। बारी साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि रमज़ान जो है वो बहुत बड़ा चंक लेकर आता है एक इकनॉमिकल पैकेज का, इंडस के लिए भी, बहुत से और हॉस्पिटल्स के लिए भी। तो आपका जो टारगेट था इस रमज़ान में पैसों का, वो क्या पूरा हो गया? क्योंकि कोविड में बहुत से लोगों को इस मामले में शिकायत भी सामने आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है। देखिए ये अल्लाह के काम है और अल्लाह ने, हम इंसान तो कमज़ोर है, उसकी एप्रीहेंशन होती है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना, जो अल्लाह ताला ने जिस चीज़ का बेड़ा लिया हुआ होता है, जिसका हाथ पकड़ा होता है, अल्लाह ताला उनके रास्ते निकाल ही देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर के प्रोजेक्ट इस वक्त कहाँ तक पहुँचा? हेलो, लाहौर का प्रोजेक्ट डॉक्टर साहब कहाँ तक पहुँचा? जी लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बिल्डिंग तकरीबन तैयार है, फिनिशिंग हो रही है। इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि हम 30 जून को कोई 100 बेड से उसको स्टार्ट ले लें। 600 बेड का प्रोजेक्ट है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेड आते चले जाएंगे इंशाल्लाह। ये जुबली टाउन के अंदर है। इसके साथ मेडिकल कॉलेज भी एक्सटेंशन होगा आइंदा कभी? देखिए ये आइंदा, अभी पहले तो ये हॉस्पिटल हो जाए, आइंदा फिर देखेंगे। क्योंकि हमको देखें, बात ये है अगर वो होगा भी तो इस नज़रिए के साथ होगा कि हमें जो है ना इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए लोग चाहिए जो पैशनेट हो, जिनके अंदर दर्द दिल हो, जो मरीज जिनके लिए मुकद्दम हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो करिकुलम में एम्पैथी और एथिक्स को नहीं पढ़ाया जाता, और इसीलिए हमको ऐसा एक करिकुलम बनाएंगे इंशाल्लाह, जो कि एक ऐसे प्रोडक्ट निकालेगा जो इसको सस्टेन करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि इस वक्त कराची में कोविड की सूरत हाल क्या है? इसको आप एज अ डॉक्टर हॉस्पिटल्स की हालत को देख के और फैसिलिटीज़ को देख के क्या समझते हैं कि इस वक्त हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए इस वक्त जो कराची में जो पिछले, अगर मैं 2 हफ्ते पहले की बात करूं तो 2 हफ्ते हम तकरीबन 3% पॉजिटिविटी रेट के ऊपर थे, और कोई महीनों से कोई ऐसा नहीं था, हॉस्पिटल के ऊपर लोड भी कम था। लेकिन पिछले 8-10 दिन से ये एक राइजिंग ट्रेंड आ गया है। हॉस्पिटल हमारा इंडस पूरा भरा हुआ है, खान भरा हुआ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ का हॉस्पिटल बढ़ा हुआ है, और पॉजिटिविटी भी कोई 10% के ऊपर जा चुकी है, और ये एक राइजिंग ट्रेंड है। और ये वही ज़माना है जो कि पिछले साल रमज़ान में जहाँ हम खड़े थे, और वो जो लॉकडाउन उस वक्त नहीं हुआ था, तो आज इस दफ़ा कुछ लॉकडाउन की बातें हो रही हैं और कुछ इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। और हमें एहतियात अगर नहीं करेंगे तो हम उससे बुरे हालात में होंगे। अल्लाह ना करे कि वो हालात हों जो कि इंडिया में हुए हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला वहाँ के लोगों के भी इस वबा से जान छुड़ाए, लेकिन हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। और लॉकडाउन इस वक्त हुआ है 8 से 16 तक का, आप इस लॉकडाउन को
ٹیکنیکلی کیسے سمجھتے ہیں کہ کیا اس لاک ڈاؤن کے افیکٹس جو ہیں وہ 4 ہفتے بعد ہمیں نظر آئیں گے؟ تو وہ جو 4 ہفتے بیچ میں ہوں گے ان 4 ہفتوں میں آپ کی کیا سجیشن ہوگی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مزید لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے، سخت ایس او پیز کی طرف جانا چاہیے، پارشل لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے؟ کیونکہ اس کے رزلٹ تو اگلے 4 ہفتے کے بعد ہی آئیں گے نا۔ جی بالکل، میرے خیال میں اچھا بہترین لاک ڈاؤن وہ ہوتا ہے کہ 2 ہفتے کا ہونا چاہیے، اسٹرکٹ لاک ڈاؤن 2 ہفتے کا ہو، اور پھر اس کے بعد جب اوپننگ بھی ہو تو بہت سلو طریقے سے ہونی چاہیے، اور وہ ایریاز جہاں پر جو غیر ضروری ہیں اس کے اوپر آپ کو لمبا لاک ڈاؤن کرنا چاہیے۔ اور ہم سب کو بھی دیکھیں ایز اے سٹیزن، ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا۔ میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ جی یہ ہماری ذمہ داری جو ہے نا بہت اہم ہے۔ جب تک ہم اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لائیں گے، ہم ایس او پیز پہ عمل نہیں کریں گے، تو کوئی بھی لاک ڈاؤن، کسی قسم کا بھی لاک ڈاؤن جو ہے نا اس کو روک نہیں سکتا۔ اور دوسرا، ہم کو ویکسینیشن کو بہت بڑھانا پڑے گا، کیونکہ الٹیمیٹلی ویکسینیشن ہی ہے جو آپ کو اس سے پروٹیکٹ کر سکے گا۔ اور انفارچونیٹلی سوشل میڈیا کا اس میں کافی خراب رول رہا ہے، پہلے کووڈ کی صورتحال میں بھی، کیونکہ لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ جیسے کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹر اس کو صاحب یہ جو ڈینائل دیتے ہیں۔ ویریئنٹ ہیں کووڈ کے ویریئنٹ جو ہیں یہ بہت زیادہ آ رہے ہیں، B117 جو برطانیہ سے آیا، پھر وہ افریقہ سے برازیلین جو ہے وہ بھی آ گیا۔ یہ جو سارے سینیریوز ہیں اس میں کیا ہماری ویکسین جو ہے یہ اوور آل کور دے گی یا پھر کوئی اور صورتحال اختیار کرنی پڑے گی؟ دیکھیں ابھی تو جو زیادہ ویریئنٹ جو ہے نا یو کے ویریئنٹ جو ہے نا وہ بہت پریولنٹ ہے۔ برازیلین اور جو ساؤتھ افریقن ہے وہ اکا دکا ہی ہے، اور اس کو میرے خیال میں آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، اللہ کرے کہ وہ نہ پھیلے۔ لیکن یو کے ویریئنٹ کافی تیزی سے پھیل رہا تھا، جبکہ جس کا آپ کو پنجاب میں اور لاہور کا کافی افیکٹ تھا، اور KPK میں۔ لیکن لاک ڈاؤن کے بعد کچھ تھوڑا سا ایک پلیٹو آیا ہے، تو ویکسینیشن اس کے اوپر ابھی تک تو کوئی ایسا نہیں۔ ڈاکٹر اشرف یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جب تک لوگ ایس او پیز پہ نہیں آئیں گے بات نہیں ہوگی، تو لوگ تو ایس او پیز پہ دنیا میں کہیں بھی نہیں آئے۔ یہ دیکھیں درست بات ہے کہ جو باری صاحب فرما رہے ہیں کہ لوگوں کا اور ہمارے سماجی معاشی رویے جو ہیں دیٹ پلیز اے گریٹ رول، لیکن حسن اتفاق کہہ لیں یا میری ایک کنوکشن سمجھ لیں کہ میں یہ میرا ماننا ہے کہ جب تک حکومت اس کو فالو نہیں کروائے گی، حکومت امپلیمنٹ کروائے گی، امپلیمنٹ نہیں کروائے گی، لوگ امپلیمنٹ نہیں دنیا میں کریں کہیں گے۔ پڑھی اور لکھی دوسرا قوموں نے بھی نہیں مانے۔ حکومت کے رویے بھی جو ہیں، جب تک حکومت کے رویے اس کے ساتھ پازیٹیو نہیں آئیں گے، ان کی طرف سے سگنلز اگر ٹھیک نہیں آئیں گے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ عوام بھی اس کے ساتھ کرے گی۔ اس سے تو کوئی دوسری، ہم نے مارکیٹیں کھول دینی ہے، بالکل اسی طرح فائدہ کچھ نہیں ہونا۔ یہی جیسے باری صاحب فرما رہے تھے کہ جو لاک ڈاؤن ہے دیٹ نیڈس ٹو بی فار 2 weeks، کہ سائنس کہتی ہے، یہ میری یا باری صاحب کی کوئی ایسے ذاتی رائے یا خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا آزاد ہو، دنیا کے اندر کاروبار ہو، دنیا کے اندر ایکٹیویٹی ہو، لیکن ہم نے ابھی تک سیکھا ناٹ آن دا کاسٹ آف دا لائف، کہ زندگی جو ہے اگر زندگی ہوگی تو صحت ہوگی، زندگی ہوگی ساری، پھر اس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو کر رہی ہے، نو ڈاؤٹ کہ آئی اپریشیٹ، یہ بہت اچھی باتیں ہیں حکومت جو کچھ کر رہی ہے حکومت کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید کرنا چاہیے۔ اور کیا ہے جو کرنا چاہیے مزید میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے اندر مطلب وی پرپوزڈ، اور ہماری آج کل چل رہی ہے جو پرائیویٹ میڈیکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ بات چیت ایز پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کہ دے شوڈ کم فارورڈ۔ اور ہمیں یہ خدشہ ہے، ابھی تک ہمیں خدشہ ہے کہ اسٹل وی آر ناٹ ان دا سیف زون، ہم سیف زون میں نہیں ہیں، سیف زون میں ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی نہیں ہے۔ خدا نخواستہ جو پہلے ہم کر چکے ہیں، جو ہماری حرکات رہی ہیں معاشرتی اعتبار سے، تو ان کا اگر ہمیں آؤٹ بریک کا سامنا کرنا پڑا، ابھی دیکھیں جبکہ یہاں پہ کووڈ کے لیے کہ اگر 97% ہمارے پاس برٹش ویریانٹ ہے، اس وجہ سے کہ برٹش سے جو لوگ آئے اور یہاں تیزی سے پہلے، اور خدا نہ کرے اگر آپ کو معلوم ہو تو اب انڈیا کے ساتھ جو تھی بنگلہ دیش نے حالانکہ بارڈرز بند کیے، لیکن یہ انڈین ویریانٹ جو ہے ناؤ اٹ از ان بنگلہ دیش اینڈ شری لنکا ٹو، اور اگر خدا نخواستہ، اور یہ زیادہ لیتھل ہے، زیادہ کمبخت ہے جو انڈین کے ساتھ وہ کر کے آئی ہے، تو اگر ماضی والی بھی برٹن کی جو کہ لاہور کے اندر جیسے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کیسز آلموسٹ ہمارے ہاسپٹلز کچھ جگہ پہ اگر کہیں تو 100% پہ، لیکن ایٹ ایوریج ہم 80+ کے اوپر ہیں ہمارے ہاسپٹلز کی آکوپینسی جو اس وقت جا رہی ہے۔ تو اگر اسی طرح جگہ رہ گئی خالی،
بالکل جی, میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر بہتر سائنس والے سمجھتے ہیں کہ 70% کو ہم بیڈ آکوپینسی کو سمجھتے ہیں یہ اسٹیبل ہے اور مینیجبل ہے, جب اس سے بڑھتی ہے تو پھر ہمارے ساتھ مطلب ایک چیزوں کو دیکھنا ہوگا. آکسیجن کا دیکھیں ابھی ہمیں کرائسس الحمدللہ کہ کرائسس نہیں آیا ہے, اینڈ وی آر لکی ون کہ ہمیں وہ کرائسس نہیں آیا. خدا نہ خواستہ بلال صاحب, آئی مین چلیں بلیک وہ ایک دوسرا ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے کیسے اور کیا, لیکن موجود تو ہے. چلیں دسترس والوں نے لیا, حکومت سختی اور کرے گی, نکلوا کے جیسے بوریاں چینی اور آٹے کی مطلب وہاں پہ سٹوروں سے لوگوں کے نکلوا کے آگے, تو اسی طرح سے آکسیجن بھی اگر اور مزید ایفرٹس کریں گے تو دیٹ ول بی ڈن. لیکن اگر ہوگی نہیں تو دین وی ول بی ان ا فکس انفارچونیٹلی. لیکن ابھی الحمدللہ کہ ابھی ایسی کیفیت نہیں ہے. ہم جو مزید کرنے کا آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید کرنے کے ساتھ یہ کہ ہم پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو پرٹیکولرلی میڈیکل کالجز کو انکریج کر رہے ہیں, دے شوڈ کم فارورڈ اور وہاں پہ آ کے ہمیں کام کرنا چاہیے. اور دوسری چیز ویکسینیشن کے اندر حکومت کے جتنے بھی ریسورس, آئی اپریشیٹ کراچی کے اندر جو ایکسپو سینٹر کے اندر ایک بڑا سینٹر بنا دیا, لاہور کے اندر بڑا سینٹر بنا دیا, لیکن میرا ماننا ہے یہ کہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ دیر شوڈ بی دی کاسٹ افیکٹو پروجیکٹ جو ان کے ساتھ اگر معاشرے میں اور لوگوں کو لے کے جائیں تو ساتھ. لاک ڈاؤن از اے کاسٹ افیکٹو سرٹنلی. مریضوں کے ساتھ دیکھ لیں کہ آپ نے مریضوں کے اوپر خرچ کرنا ہے یا آپ نے کاروبار سے کمانا ہے. میں 2 منٹ آپ تمام دوستوں کے لوں گا, اور باری صاحب آپ کی توجہ خاص طور پہ اس طرف چاہتا ہوں کہ کراچی کی بڑی ہی مشہور شخصیت جو ہیں حکیم سعید جو ہیں, ان کی شہادت ہوئی کچھ سال پہلے, اور انہوں نے جو مشہور ہیں سعید حکیم سعید جو ہیں وہ ہمدرد کی وجہ سے, اور ہمدرد جو ہے وہ ہربل میڈیسنز کی وجہ سے ہیں. لیکن اب تو خیر ہمدرد یونیورسٹی جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہو گئی, اور صاحب میڈیکل کالج بھی ڈیولپ ہو گیا یونیورسٹی کے ساتھ. اب یہ ساری صورتحال غور دیکھیے کہ یہ کس شخص نے کی. انڈیا یہ 1920 میں حکیم صاحب پیدا ہوئے اور پاکستان تشریف لائے, جب 1948 میں پاکستان تشریف لائے, اور سارا کچھ اپنا انڈیا چھوڑنے کے بعد آئے. یہاں آ کے انہوں نے کراچی میں ایک جگہ پہ جہاں پہ مکان لیا, زندگی کے آخری لمحوں تک اسی گھر کے اندر رہے, وہیں پہ اپنا طب کرتے تھے اور سب کچھ کرتے تھے. لیکن جو 2 بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں حکیم صاحب کی, میرے خیال میں یہ ہمیں آج بھی یاد کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ انہوں نے زندگی میں جتنا کچھ کیا کوئی بھی شے انہوں نے اپنے نام پہ نہیں دی. آج بھی ان کے نام پہ کوئی اپنی پراپرٹی نہیں ہے. یہاں سے جانے کے بعد دنیا سے انہوں نے سارا کچھ حکومت پاکستان کو وقف کر دیا. یہ کمال بات ہے. دوسری چیز کہ ان کی جو R&D تھی, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تھی حکمت کے اندر, الٹرنیٹیو میڈیسن میں یا اورینٹل میڈیسن میں, اس کا جو رجحان انہوں نے ڈالا وہ ہمدرد ایز این انسٹیٹیوشن, میڈیکل انسٹیٹیوشن یا دوائیوں کے معاملے میں جو استعمال کر رہا ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنی تیزی سے اب نہیں بڑھ سکا جتنا کہ حکیم صاحب نے اپنے زمانے میں اس کو R&D میں ڈالا تھا. اور وہ اس لیول تک ڈالا تھا کہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ان کی پریپریشن آف میڈیسن جو ہے اس کو ریکگنائز کیا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن قابل احترام ترین بات جو ہے وہ ایک وقت آیا کہ جناب ان کو گورنر بنا دیا گیا کراچی کا. 1 سال کے لیے وہ گورنر بن گئے, اور گورنر جب بنے تو وہ رات کو فون آیا ان کے گھر میں کہ حضور آپ کو گورنر بنا دیا ہے. ماشاء اللہ کا دور تھا, ماشاء اللہ کا شاید دور ہی تھا. تو ان کو فون آیا, تو انہوں نے ان کے جس نے فون اٹھایا انہوں نے کہا حضور اس وقت تو وہ سو رہے ہیں. انہوں نے کہا جناب گورنر بن گئے, اٹھائے انہوں نے کہا بھائی جی اٹھانے اٹھنے والی حکیم صاحب کو کوئی چکر نہیں ہے. انہوں نے تہجد پہ اٹھنا 2:30 بجے. یا تو آپ 2:30 بجے فون کریں یا 2:30 بجے کے بعد کریں, کیونکہ وہ جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں. درمیان میں گورنر بنائے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان بنائے, انہوں نے اٹھنا کوئی نہیں ہے. لیکن اس بات کو انہوں نے عملی ثبوت پتہ کیا دیا, ایز اے گورنر آف سندھ وہ کبھی بس پہ پائے جاتے تھے سیر کرتے ہوئے, سیر تو نہیں کرتے ہوئے, اپنے گھر یا دفتر جاتے ہوئے. اور ایک دفعہ وہ ہائی روف جو ڈبہ ہوتا ہے اس میں وہ گورنر ہاؤس جا رہے تھے. تو وہاں پہ کھڑے پروٹوکول آفیسر نے کہا, اس نے کہا حکیم صاحب وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ گورنر ہیں تو آپ کو ڈبے میں نہیں آنا چاہیے, آپ کو پروٹوکول کے ساتھ آنا چاہیے. حکیم صاحب نے انگلی کی اس کی طرف, انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو, یہ تم نے بات اب کی ہے, آئندہ نہ کرنا. آئندہ اگر تم نے مجھے بات کی تو میں رکشہ لے کر آ جاؤں گا, پھر میں ہائی روف میں بھی نہیں آؤں گا. یہ سادگی اس حکیم سعید کی, جس نے اس ملک کو نہ صرف کہ حکمت دی, نہ صرف کہ یونیورسٹی دی, نہ صرف کہ میڈیکل کالج دیا, بلکہ وہ روایت ڈالی جس کو کہ آج ہم سنت حکیم سعید سمجھ کے پورا کرتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ یوم پاکستان جو ہے وہ 27 رمضان کو منایا.
اور جو 27 یہ آج 27 رمضان کا دن ہے اور یہ 27 رمضان جو ہے یہ ان کی ہمیشہ یاد دلاتی رہے گی. خدا کرے کہ حاکم جو ہیں وہ بھی ان سے سیکھیں, جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی ان سے سیکھیں, اور جو ہمارے پاس بہت امیر لوگ ہیں, بہت زیادہ امیر لوگ, ان کو کیا کہیں گے, اللہ کے فضل والے, اللہ کے فضل والے لوگ, جن کے گھر کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ ھذا من فضل ربی, جو لکھا ہوتا ہے, ان لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے نام پہ ایک پینسل نہیں کر کے گئے, سارا کچھ پاکستان کے نام پہ کر کے گئے. اور ہمدرد کی یہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ میڈیسن میں ہو, ہربل میں ہو, یونیورسٹی میں ہو, میڈیکل کالج میں ہو, وہ کمال بات ہے. وہ لوگ جو دودھ جن کو کبھی نصیب نہیں ہوتا تھا, حکیم صاحب کی وجہ سے, ہمدرد کی وجہ سے وہ لوگ دودھ نہیں پینا شروع ہوئے, وہ دودھ میں روح افزا ڈال کے پینا شروع ہوئے. یہ جو کمال بات ہے, یہ بات جب میں کہتا ہوں نا تو پھر امام علی کرم اللہ کے کوفہ کے بچوں کو کیوں یاد نہ کیا جائے, جن کو وہ اپنے حصے کا دودھ جو ہے وہ جا کے دیا کرتے تھے. یہ شخصیتیں وہ ہیں جو اصل پاکستان ہے, یہ اصل پاکستان ہے. کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ایسا کر دوں گا تو میرے پیچھے نام لینے والا نہیں ہوگا, نہیں پتہ حکیم صاحب کی بیوی کا کیا نام ہے, ان کے بیٹے کا کیا نام ہے, لیکن میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں جب تک ہم زندہ ہیں حکیم سعید ہمارے ساتھ زندہ ہیں. وقفہ لیجئے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چشتی صاحب, دونوں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جب تک معاشرتی مزاج نہیں تبدیل ہوگا, ایس او پیز کے بارے میں, ایس او پی کہتے ہیں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر. اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کیا کہ ہم نے 6 فٹ کے فاصلے پہ رہنا ہے, ہم نے ماسک پہننا ہے, ہم نے ہاتھ نہیں ملانا, ہم نے عید میں گلے نہیں ملنا. فردوس آپا نے بالکل اچھی بات کی ہے کہ وہ جپیاں شپیاں نہیں ڈالنی, کیونکہ وہ وائرس جائے گا, وہ مذاق نہیں ہے, وہ صحیح کہہ رہی ہے. لیکن یہ مزاج کیسے بدلے گا, ہم تو نہیں بدل رہے. پتہ نہیں, دعاؤں سے بدل سکتا ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں حدیثوں سے ہمارا مزاج نہیں بدلا, خطبات سے ہمارا مزاج نہیں بدلا, اور رونے سے نہیں بدلا, روایتوں سے ہمارا مزاج نہیں بدلا, حادثوں نے ہمارا مزاج نہیں بدلا, سانحات نے ہمارا مزاج نہیں بدلا. بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی خیر خواہی کی توفیق دے دے کہ ہم اپنے ہی خیر خواہ ہو جائیں, کیونکہ یہ وقت ایسا آ گیا. میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کر رہا, ہمارا مزاج بدلا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ کووڈ سے پہلے کفن سستا تھا, اب مہنگا ہے. کووڈ سے پہلے قبر سستی تھی, اب مہنگی ہے. کراچی میں جا کے آپ لے ہی نہیں سکتے. کووڈ سے پہلے قبروں کی ایڈوانس بکنگ نہیں ہوتی تھی, اب ہوتی ہے. مردہ خانے کی جو کاسٹ تھی وہ 5000 روپیز پر نائٹ تھی, اب 8000 روپیز پر نائٹ ہے. بدلے تو ہم ہیں, یہ نہ کہ وہ تو پھر اقبال والی بات کر دی نا, بدلے تو نام جو قبروں کی تجارت کر کے, ہاں کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. یہ تو آپ نے وہ بات کر دی کہ جب موقع ملا, ضرورت آئی تو ہم نے قبریں بھی بیچنا شروع کر دی. کبھی سوچ سکتے تھے کہ قبریں کی بکنگ ہوگی؟ اللہ معاف فرمائے ایسے معاملات. اللہ تعالیٰ معاف کرے. ڈاکٹر باری آپ کی طرف آ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ہم نے پچھلے 1.25 سال ہو گیا تقریباً ہمیں اس بیماری میں, اس وبا میں, ساری دنیا کو ہی ہو گیا. لوگوں نے بڑی بڑی اسٹیٹسٹکس بنائی, بڑا کچھ سیکھا. ڈاکٹر صاحب اس 1.25 سال میں ہم نے کیا سیکھا ہے ایز اے میڈیکل پروفیشن, ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اس کی مینیج کرنے کا ہماری کیپیسٹی بہتر ہوئی ہے, ہم نے لرننگ اچھی ہوئی تھی کہ ٹریٹمنٹ کی آپشنز بہتر ہو گئے. دوسری ایک اور بات جو ہے نا, جیسے کہتے ہیں نا کرائسس سے اپرچونیٹیز نکلتی ہیں. پہلے اس وقت ہمارے پاس پیسے ہاتھ میں ہوتے تھے اور ہم کو چیزیں نہیں ملتی تھیں کیونکہ باہر سے آ نہیں سکتی تھی, لاجسٹکس نہیں تھے. تو اب پی پی ایز آپ کے یہاں بن گئے, آپ کے ماسک یہاں بننا شروع ہو گئے, آپ کے وینٹیلیٹرز بننا شروع ہو گئے. یہ چیزیں اچھی سیکھی ہیں ہم نے, لیکن اس کو سسٹین کرنا ضروری ہے, کہ ہم کو سسٹین کرنا ضروری ہے. اور ایک جو چیز ہے نا, جو کوآرڈینیشن, این سی او سی کا میکینزم اور ساری چیزیں جو کوآرڈینیشن, ڈیٹا کلیکشن, اس کی انالیسس اور اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا, وہ ایک اچھے طریقے سے ہو رہی ہے. لیکن یہ ہم کو آئندہ بھی چلتے رہنا چاہیے. اور دوسری چیز جو ہے نا, دیکھیں جو ہم نے بازاروں کا جو ٹائم کیا ہے نا, صبح شام 6 بجے تک, اس کو میرے خیال میں ہم کو بعد میں بھی ایسے ہی کرنا ہے. دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے, ہمارا سارا روٹین الٹا ہوا ہے. آج لوگ بالکل کافی لوگ احتجاج کرتے ہیں کہ جی بازاروں کا ٹائم بڑھا دیں. صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کا ٹائم ہے, کھولتے 12 بجے کے بعد ہی ہے.
صبح 6 بجے کھول دیں تو یہ رش نہ ہو, لوگوں کو عادت بھی ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب زندگی دنیا ایک جہان ڈسپلن. میں جہاں بجلی کی کمی نہیں ہے, وسائل کی کمی نہیں ہے, وہاں صبح 6 بجے ہی دکانیں کھلتی ہیں اور شام کو مغرب سے پہلے وہ بند ہو جاتی ہیں. ہمارے پہ کوئی اللہ کی خاص ہی رحمت ہے کہ 12-1 بجے سو کے اٹھتے ہیں, پھر 2 بجے جا کے دکان کھولتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, میں بڑا ممنون ہوں آپ کا. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم نے جو سیکھا ہے وہ اسٹیٹسٹکلی بھی ہم اس وقت کنٹین کر رہے ہیں, اور ہم اس جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں چھوٹے سے وقفے جاؤں گا, واپس آئیں گے اور ڈاکٹر اشرف سے اس موضوع پہ بات جاری رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب یہ تو کوئی سلوشن نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس وینٹیلیٹر زیادہ ہیں, ہمارے پاس بیڈ زیادہ ہو جائیں, ہمارے پاس آکسیجن کی کمی نہیں ہے. بڑی اچھی باتیں ہیں یہ, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سارا شہر جو ہے وہ بیڈوں سے بھر دیں. ڈاکٹر کہاں سے آئیں گے؟ یہ نہیں صورت ہو سکتی. اگر خدا نخواستہ لوگوں نے عقل اور شعور کا مظاہرہ نہ کیا تو پھر ایکسپیکٹڈ بات کیا ہوگی؟ دیکھیں میں عرض کروں کہ جب تک ہمارے سماجی معاشرتی رویے درست نہ ہوں گے, آپ سمندر بھی لے آئیں گے تو چیزیں کم پڑ جائیں گی. یہ تو بڑی مطلب ایک حقیقت ہے, جو مرضی آپ کر لیں جب نہیں. اور اس کے لیے حکومت نے ہی یہ امپلیمنٹ چیزیں کروانی ہیں. جیسے مطلب پچھلے سال کے اندر ایک اچھا لاک ڈاؤن ہوا اور ہم دنیا سے کی طرح مطلب اس آفت میں نہیں آئے اور ہم بچے رہے. اور آج بھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر امپلیمنٹ کروائے گی ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ, یہی جو ہمارا لاک ڈاؤن ہے, اور اس کے علاوہ سے مراد بتائے گا ڈنڈے کے زور پہ ہونا ہے. That's what it is. Whatsoever the case is. اس کے ساتھ اور پلس اب ویکسینیشن کی خاطر الحمدللہ چلیں, حکومت کو کہ دھکا دھکا لگا کہ چھوٹی موٹی آگے کی طرف آ رہی ہے, تو اگر اس کو مزید بہتر طریقے سے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں ویکسینیشن ہر حالت میں کرنی چاہیے. بالکل. فتوے کے طور پہ لوگوں کو کہا جا سکتا ہے, کیونکہ زندگی موت کا معاملہ ہے, کیونکہ موت سے بچنا تو ویکسینیشن کرانی چاہیے, کہ جو ویکسینیشن نہیں کرانا وہ غلط انسان کا ہے. یہ ابھی اگر ہم کہیں گے نا تو کہا جا سکتا ہے, لیکن کچھ دنوں تک یہ فتاوا آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے. بڑے بڑے مفتیان عظام, آپ نے لفظ مارکیٹ بڑا اچھا استعمال کیا, کیونکہ یہ مارکیٹ میں ہی آئیں گے نا. مارکیٹ میں فتاوے آ جائیں گے کہ ویکسینیشن کروانا بقائے انسانیت ہے. میرا خیال یہ ہو چکا ہے یہ کہ روزے کے لیے جی یہ باقاعدہ طور پہ موجود ہے کہ آپ ویکسین کروائیں, آپ کا روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا. وہ تو انجیکشن کی صورت میں جی بالکل, لیکن ویکسین کے لیے بھی کہا جائے گا کہ ویکسین کروائیں, یہ انسانیت کی خدمت ہے, اور جو نہیں کرواتا وہ گناہ کر رہا ہے, کیونکہ جانے نہیں اس کے لیے ہو چکی. سر پولیو کی خاطر آ چکے ہیں فتوے, یہ ساری چیزیں بس آگے بھی فتوے آ چکے ہیں. اب صرف معافی مانگنا رہ گیا ہے, اب صرف آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں. بڑی میرا بیٹا بسم اللہ. بے کس پہ کرم کیجیے سرکار مدینہ, بے کس پہ کرم کیجیے سرکار مدینہ, بے کس پہ کرم کیجیے, گردش میں ہے تقدیر, بھور میں ہے سفینہ, بے کس پہ کرم کیجیے سرکار مدینہ, بے کس پہ کرم کیجیے. ہے وقت مدد آئیے, بگڑی کو بنانے, ہے وقت مدد آئیے, بگڑی کو بنانے, پوشیدہ نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے, زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ, بے کس پہ کرم کیجیے سرکار مدینہ, بے کس پہ کرم کیجیے. چھائی ہے مصیبت کی گھٹا گیسو والے,
مصیبت کی گھٹا